کا ووٹ دیا. پتہ ہی آپ سے سوالات کیوں کرتے ہیں یہ اس لیے چونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو وہ لنڈن فلیٹس ہیں نا آپ ان کا جواب دے دیں. جب تک آپ جواب نہیں دیں گے یہ الزامات اور یہ سوالات آپ کے پیچھا کریں گے. گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ آپ آئیں مقدمات کو فیس کریں اپنی جائیدادوں کا حساب دیں. میں آتا ہوں جی اس طرف. میں پریسائسلی اس طرف آ رہا ہوں. میں جائیدادوں سے لے کے پبلک منی کرپشن اور ہر ایک چیز پہ بات کروں گا. تو دیکھیے 22 کے 22 اراکین کو وزیر بنا دیا گیا. عذاب تو یہ ہے کہ جھوٹ بولا جائے کہ میری مختصر ترین کابینہ ہوگی. عذاب تو یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ 90 دن کے اندر میں کرپشن کا خاتمہ کروں گا. عذاب تو یہ ہے کہ کہا جائے کہ میں سائیکل پہ اپنے دفتر جاؤں گا اور اس کے بعد 30 گاڑیوں کا کیولکیڈ لے کے آپ شہروں میں گھومیں. اس کے بعد آپ کہیں کہ میں وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بناؤں گا. عذاب تو یہ ہوتا ہے. مگر میں عذاب تو کافی گنوا دیا آپ نے جی اپنی کرپشن. دو ڈھائی سال ہو گئے ہیں. 2-2.5 سال ہو گئے ہیں جی. میں پوچھ تھک گیا ہوں کہ ہمیں بتایا جائے کس سرکاری منصوبے میں, کس سرکاری ٹھیکے میں, کس سرکاری ٹینڈر میں کک بیک کمیشن لیا گیا ہے. ایون فیلڈ فلیٹس کا ایک ریفرنس بنا تھا کیونکہ میں لیگل معاملات کو بھی دیکھتا ہوں. ایون فیلڈ کیس کے اندر سزا معطل ہوئی میاں نواز شریف کی اور مریم نواز شریف صاحبہ کی. سپریم کورٹ نے اس سزا معطلی کو اپ ہولڈ کیا. ریگولر اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں فکس ہو چکی ہے. معاملہ چل رہا ہے. وہ ہم پورے اپنے دلائل عطا تارڑ صاحب آپ تو وہ دیں گے لیکن دیکھیں عدالت نے میاں صاحب کو اشتہاری قرار دے دیا ہے. ضمانت ضبط ہو گئی ہے. جو گارنٹر تھا جو ضمانتی تھا اس کو بھی بلا لیا ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ واپس میں آ کے میاں صاحب نے کمایا کیا ہے سر. اگر وہ آ جاتے ریسنٹلی ان کی والدہ کا بھی انتقال ہوا ہے اس موقع پر اگر آ جاتے ساتھ ساتھ کیسز کو فیس کر لیتے اشتہاری کا جو لیبل لگوا لیا ہے وہ بھی ہٹوا لیتے سر شاید عدالتیں کوئی ریلیف دے دیتی. میاں محمد نواز شریف کی باہر جانے کی اجازت دی لاہور ہائی کورٹ نے اور ہر مہینے میں ان کی میڈیکل رپورٹس باقاعدہ ہائی کمیشن سے اٹیسٹ کروا کے اور نوٹرائز کروا کے جمع کراتا ہوں کہ ان کے ہارٹ کا ایک پروسیجر ہونا ہے اور وہ لازم ہے. ہماری انڈر ٹیکنگ ہے سٹیمپ پیپر کے اوپر جس میں یہ درج ہے کہ جب وہ صحت یاب ہوں گے وہ واپس آئیں گے. نمبر 1 8 ہفتے کا کہہ کر گئے تھے. جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں دلائل دیے 1 سال ہو گیا. نہیں اس میں 8 ہفتے یا جب ان کے ڈاکٹرز ان کو اجازت دیں. اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو بیل کا معاملہ تھا ہم نے وہاں گزارش کی کہ یہ لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر ہے باہر جانے کی اجازت موجود ہے. آپ مہربانی فرمائیے ہمیں اتنی مہلت ضرور دے دیجئے کہ ان کی غیر موجودگی میں کیس سنا جا سکے کیونکہ اس ملک میں پریسیڈنٹ موجود ہیں کہ ایک ریپسٹ کا اور ایک مرڈرر کا کیس بھی اس کی غیر موجودگی میں چلا ہے. صاحب ذرا ون لائنر اس کے اوپر دے دیں کہ نواز شریف صاحب کی ضمانت منسوخ ہونا طے ہے آپ کے خیال میں یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ معطل ہی رہے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں احتساب کا اتنا دورہ معیار ہے کہ فیصل واڈا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس آج تک ٹیک اپ نہیں ہو سکا. دوہری شریعت ثابت ہے ڈسکوالیفائڈ ہیں. ہماری روز کی بنیاد پہ ہیئرنگ ہوتی ہے. کرپشن کہاں ہے پبلک منی کی؟ وہ بی آر ٹی میں ہے, وہ بلین ٹری سونامی میں ہے, وہ ہر جگہ انہوں نے کرپشن کی ہے جو سرکاری پیسے کی. مجھے بتائیں جہانگیر ترین کو کیوں نہیں جیل میں ڈالا؟ میں ساری بات کرتی ہوں ابھی. بالکل ٹھیک ہے وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی آر کٹ گئی ہے لیکن اب وہ جب سے لنڈن سے واپس آئے ہیں ان کو ایف آئی اے بھی نہیں بلا رہی. سحر جو بات وزیر اعظم نے کی ہے کرپشن کے الزامات آپ کی لیڈرشپ کے اوپر بھی ہیں وہ جعلی اکاؤنٹ کیس اور ظاہر ہے جب تک کلیئر نہیں ہوتے آپ جوابات کلیئر نہیں دیتے ان کے تو یہ الزامات آپ کے اوپر لگاتے رہیں گے. لیکن وزیر اعظم کہہ رہے ہیں اس کے لیے آپ لوگوں کو 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں یہ اللہ کا عذاب ہے اور دوسروں کے لیے عبرت ہے. بات یہ ہے اللہ کا عذاب یہ ہے پارس کہ آج ایک ایسا شخص وزیر اعظم کے منصب پہ مسلط ہے جو کسی اخلاقی دائرے کسی اخلاقی معیار پہ پورا نہیں اترتا. اس کی گفتگو, اس کا لہجہ, اس کے الفاظ کا چناؤ, اس کا برتاؤ, اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نئی نسلوں کو سکھانا ہے, ہم نے نئی نسلوں کو یہ سکھانا ہے کہ ملک کا وزیر اعظم نقلیں اتارتا ہے, ہم نے نئی نسلوں کو یہ سمجھانا ہے کہ جی ملک کا وزیر اعظم جھوٹ بولتا ہے, ہم نے نئی نسلوں کو یہ بتانا ہے کہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم جو ہے جھوٹ بول کے نہ صرف آیا اور روزانہ تمام وسائل سرکاری اتھارٹی سرکاری منصب استعمال کر کے جھوٹ بولتا ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ پاکستان کی انتہائی بدنصیبی ہے کہ ایک ایسا شخص جس کو وزیر اعظم کے عہدے میں مسلط کیا گیا استعمال کی جا رہی ہے. مریم نواز عمران خان کو نامزد نہیں کہا, بلاول بھٹو نے ان کے وزراء کو نہیں کہا, بھونکتے ہیں. دیکھیں پارس بات یہ ہے کہ جہاں پہ کشمیر کا وزیر ایک ایسا شخص ہو
جو کہ جرائم پیشہ ہو, جس کے اوپر اپنے بھائی کے MPA کے قتل کا الزام ہو, الزام ہو. دیکھیں میں یہی بتا رہی ہوں کہ یہ الزامات اس MPA کے بھائی نے لگائے ہیں, خود لگائے ہیں, انہوں نے فیملی نے لگائے ہیں, جس کے اوپر DI خان میں ایک خاتون کو برانہ پریڈ کرنے کا الزام ہو, جس کی گاڑی سے اسلحہ نکلا ہو. دیکھیں بات یہ ہے کہ وزیر اعظم, اگر میں کہتی ہوں کہ کرپشن کا فیصلہ کر لیتے نا, فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کریں, پتہ لگ جائے گا کہ کرپٹ کون ہے. بلین ٹری سونامی کے اوپر, بلین ٹری سونامی کے اوپر آپ KP کے گئی ہیں, بات یہ ہے آپ نے وہاں پہ 1 ارب درخت لگے ہوئے دیکھے, وزیر اعظم کریڈٹ لیتے ہیں اس کا. بات یہ ہے کہ وہ ابھی تو اعلیٰ عدلیہ نے بتا دیا کہ وہ درخت بلی کالا میں لگے ہیں, وہ درخت. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ دھوکے دینا, ایک خیالی دنیا میں رہنا, میں سمجھتی ہوں کہ اگر میں سمجھتی ہوں, میں بول رہی ہوں انہوں نے اس کی کرپشن کی تحقیقات ہونے لگی, اسٹے لے لیا. بات یہ ہے کہ میں یہ بتا رہی ہوں نا کہ KP کا احتساب کا ادارہ ختم, KP کے اندر جو ہے لوکل گورنمنٹ ختم, KP کے اندر جو ہے BRT وہ جل بھی رہی ہے, اس کے اوپر ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ آئی بے ضابطیوں کی, اس کے بعد اس کے اوپر سٹے لے لیا اور بولا کہ کرپشن ہم جاری رکھیں گے. سٹے لے لیا, وہ منصوبہ مکمل نہیں ہوا, وہ کرپشن ہم جاری رکھیں گے. وہ بسیں ہم نے چلائی ہیں وہ ہم جلائیں گے, ان کو دھکے لگوائیں گے لوگوں سے جو ٹکٹ خریدیں گے. دیکھیں بات یہ, اتنا جھوٹ بولیں جتنا کوئی برداشت کر لیں. کہتے ہیں 2/3 میجورٹی لی ہے ہم نے KP کے میں اس کارکردگی پہ. بات یہ ہے دیکھیں وہ میں نے کہا نا کہ جن طلسماتی قوتوں اور طاقتوں کی بنا پہ انہوں نے 2/3 اکثریت لی ہے, آج وہ بھی ان کی وجہ سے جو ہے وہ بدنام ہو رہی ہے. مجھے بتائیں, آپ لوگوں نے ٹویٹیز اسی لیے نہیں کی سائن کہ آپ کو پتا تھا کہ یہ آپ نے کرپشن کر کے چوری کر کے بھاگ جانا ہے, کسی نے لندن, کسی نے دبئی, کسی نے کہیں. ہمارے دور میں GDP 5.8% تھا, پاکستان خوشحال تھا, تو ہم نے کہاں بھاگنا تھا. یہ تو اللہ بھلا کرے سپریم کورٹ کے ایک اس وقت کے سابق, اب کے سابق اور اس وقت کے حاضر سروس جج کا, جنہوں نے ان کو اپنے کندھے پہ بٹھایا. یہ بدقسمت لوگ ہیں پارس صاحبہ, ان کو تمام اداروں کی سپورٹ ملی, تمام پاکستان کی اکائیوں کی اداروں کی ان کو سپورٹ ملی, تمام لوگ ان کے ساتھ تھے, اس کے باوجود یہ ڈیلیور نہیں کر سکے ہیں. یہ ان کی نااہلی دیکھیں, 2.5 سال میں ٹریٹی نہیں کر سکے. ٹریٹی کتنی دیر کی بات ہے, میں پبلک انٹرنیشنل لا کا اسٹوڈنٹ ہوں. UK کو ان کی نہیں, آپ دیکھیں نا, شہزاد اکبر انگلینڈ گیا ٹریٹی سائن کرنے, انہوں نے کہا آپ کون ہیں بھائی اور آپ کیا لینے آئے ہیں, ہم نہیں کرتے سائن آپ کے ساتھ ٹریٹی. عوام کو مسلیڈ نہ کریں, آپ اتنے پاک صاف ہیں نا. میں آن ایئر پارس جہازیب کے شو پہ چیلنج کرتا ہوں دلیپ عباس کو کہ آپ فورن فنڈنگ کیس میں سٹے واپس لیں اور آپ وہاں پہ عوام کے سامنے لے کے آئیں, سکروٹنی کمیٹی بنائیں اور کہیں کہ ہمارے فورن فنڈنگ کیس کا دودھ پانی کا پانی کیا جائے. کبھی ایک عدالت کا سٹے, کبھی دوسری عدالت کا سٹے, کبھی کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس انکوائری کو صیغہ راز میں رکھے, کبھی کہتے ہیں الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار ہی نہیں ہے, کبھی کہتے ہیں الیکشن کمیشن کی یہ کمیٹی اس تحقیقات کی مجاز نہیں ہے. تو جب سٹے لیں گے واپس آپ فورن فنڈنگ میں, میں پوچھتا ہوں ان سے, ایک سیکنڈ عطا صاحب, ایک سیکنڈ, آپ لیں گے سٹے آرڈر فورن فنڈنگ میں؟ پیپلز پارٹی چیلنج کر رہے ہیں اور PMLN تینوں کے, نہیں سن لینا, ہاں یا نا, نہیں سوری, سوال کنٹینیو کروں ان سے. تینوں کے فنڈنگ کیسز سامنے ہیں ہمارے, تو یہ 2 چیک کی بات کریں, ان کا ایک بھی, ان کی پارٹیوں کا ایک پیسہ نہیں آیا. بہت برے ہیں, ان کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا, آپ کو لے کے آئے ہیں. ایک سیکنڈ اپنی بات کیجئے. اپنی بات کیوں میں کروں, میں انہی سے بات کر رہی تھی, آپ سے صرف ایک ون لائنر چاہیے. تینوں کا اکٹھا فیصلہ ہونا ہے. سٹے لیں گے واپس, تینوں کا اکٹھا فیصلہ, آپ سٹے نہیں لیں گے, اس کا مطلب ایک روپیہ کس خوشی میں, یہ تو پتہ لگ گیا چوری کا ہے, پوری داڑھی ایسی ہے, پوری داڑھی ایسی ہے ان کی, ان کا نہیں ہے. اچھا عطا طارق, پوری داڑھی ایسی ہے, 30 سال سے ایسی ہے. چوری پکڑی گئی ہے, سارے فنڈنگ یہاں پہ بس صرف آتے ہیں کہ فورن فنڈنگ کم از کم آپ یہ تو بات کیا کریں کہ پیپلز پارٹی کی اور PMLN کا ایک پیسہ آڈیٹڈ نہیں ہے. میں صرف ایک بات یہ کر رہی ہوں, انہوں نے ایک سوال کیا ایک چیک کی بات ہو رہی ہے نا, ان کی پچھلے 30 سال کا ایک پیسہ آڈیٹڈ نہیں ہے, 6 سال ہو گئے, ایک پیسہ آڈیٹڈ نہیں ہے. ابھی کا ہے, آپ کا تو کافی لمبا پہلے کا کیس ہے. اب آپ کا پہلے کا ہے,
نا। कैसे करेंगे? चोर पकड़े जाएंगे, चले, चोर पकड़े जाएंगे। ये तो करप्ट है ना। नहीं मुझे पूछिए, तो चोर है, डाकू है। आप तो ईमानदार लोग हैं ना, आप ले लें वापस। अच्छा फॉरेन फंडिंग का फैसला हो जाएगा। इनको कहें कि केस कर। अंजलि बीबी मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, मगर अक्सर टॉक शोज पे ये ऐसी बात कर जाती हैं जिनके जो हकायक से हटके होते हैं, इनके पास सबूत नहीं होते। इन्होंने पिछले टॉक शो में यूके की जीडीपी को माइनस कर दिया। और ये सुने इस पे मैं इसको करेक्ट करती हूँ, जितनी इस पे इनको लानतान हुई है। He was proven wrong, लोगों ने ट्वीटें की हैं इन पे। ये कह रहे थे कि लंदन की जो ग्रोथ रेट है इसमें 6.6 है। अच्छा एक एक करके बात करेंगे ना तो समझ आएगी, वरना समझ नहीं आएगी। कोरोना में कह रहे हैं, कोरोना में 6.6 में मैं ब्रेक लेना है। मैं इनको अभी भी चैलेंज करती हूँ, आप ट्वीट देखें अपनी 6.6 लंदन का चैलेंज का जवाब ये है कि आपने भी चैलेंज कर दिया। जी ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही है जी। आता साहब 6.6 यूके का ग्रोथ रेट बता रहे हैं, माशाल्लाह। मुकम्मल जल्दी कर लें, मैं जरा इनको थोड़ा सा आप थोड़ा सा पानी शानी बिल्कुल जी बात कीजिए। तीनों तरफ से शोर आ रहा है जी। अब तो शोर ही आएगा क्योंकि पकड़े गए हैं। अता साहब मुकम्मल कर लें, मैं ब्रेक लूंगी। 6.5% यूके का कह रहे हैं ग्रोथ रेट है कोरोना में। अभी हम पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे जीडीपी की, और यहाँ की नहीं, बड़ा मसला हो जाएगा। ये इन्होंने कहा यूके का 6.6 ग्रोथ रेट है। आप जीत गए। ये कोई गेम शो थोड़ी है। अब अंजलि बीबी पूरे शो में मुझे बोल के दिखाइएगा आप। अब मैं अब देखता हूँ आप मुकम्मल कर लें बात, मैं फिर ब्रेक लूंगी। हमें शो नहीं खराब करना। दिल करता है नहीं पारस साहबा नहीं, मैं अब नहीं बोलने दूंगा इनको। देखिए एक तो इन्होंने लफ्ज लान तान इस्तेमाल किया, उम्र में मेरे से बड़ी हैं, खातून हैं, मेरे लिए एहतराम की जगह है, मैं सेम अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, पढ़ी लिखी खातून है। अच्छी बात है। ये जो मर्जी कहें, यूके का ग्रोथ रेट ओवरऑल मैंने 6% कहा था, मैं अभी भी कायम हूं। अब आ जाएं फॉरेन फंडिंग पे। मैं अपने सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल के साथ खुद गया था, तमाम जमातों के सरबराहान के साथ इलेक्शन कमीशन में। हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिले थे, उन्होंने हमें दरखास्तें दिखाई कि ये कहते हैं इसको डिले करें, ये कहते हैं तहकीकात ना की जाए। हमारे केस तो बाद में आए हैं, हम तो रोज अर्ली हियरिंग की दरखास्त दे रहे हैं। इनका केस इनके अपनी दरखास्तों की वजह से ताखीर का शिकार है। अगर सच्चे हैं तो खुल के सामने आए, वो काम ना करें।